السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج 13 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 14 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، جمعے کا دن، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم ہے، سعودی عرب کا ٹائم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 14 مارچ فرائیڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے، نمازوں کی طرف رجوع ہو کر جو مانگنا ہے مانگیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نعمت ہر مخلوق کو عطا ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خود اپنی طور پر بھاگ کے آتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو آپ کو دگنی طور پر ہر نعمت کا مزہ پانے کا اور علم ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور ہر چیز حاصل کرتے رہیے، نور علم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو، قرآن شریف کو پڑھ کر آگے بڑھتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الجاثیہ، آیات نمبر 5۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ آیات نمبر، سورہ الجاثیہ، آیات نمبر 35۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نے دوزخ سے نکلے جانے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائیں گی۔ اللہ اکبر، نکلے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 36۔ پاس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاور ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 37۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاحقاف،
پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیت نمبر 1 حامیم اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 یہ کتاب اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3 ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4 کیا کہو کہ بھلا تم ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیزیں پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 35 سورہ الاحقاف۔ آیات نمبر 35 پس اے محمد جس طرح اور اہل ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ محمد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیات نمبر 1 جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2 اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد پر نازل ہوئی ہے اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3 یہ حبط اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آیات نمبر 7
اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیات نمبر 24، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگا رکھے ہے، یا ان کے دلوں پر قفل لگا رکھے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیات نمبر، سورہ محمد، آیات نمبر 35، تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم تو غالب ہو، اللہ غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 36، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آیات نمبر 37، اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 38، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہے جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سورہ الفاتح۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیات نمبر 1، اے محمد، ہم نے آپ کو فتح بھی سارے و صاف، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سارے و صاف، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلائے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4، وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5، یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ کو دور
دور کر دے اور اس سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت جب آپ حاصل کرتے ہیں تو ہر چیز اللہ کے حکم سے نعمت سے بڑھ کر فضیلت بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ہر نعمت کو سمجھیے، اللہ کی ہر نعمت کو سمجھ کر اپنے آپ سے جوڑ دیجیے، کیونکہ اس نعمت کو جب آپ حاصل کرتے ہو، جب نعمت کو آپ سمجھ کر صحیح فیصلے لیتے ہو، اللہ سے روبرو ہو کر دعاؤں کے ذریعے آپ اپنی تکلیف بیان کرتے ہو، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر آپ زمانے کی طرف رجوع ہوتے ہو، لوگوں سے بھی کہتے ہو کہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا دین تا قیامت تک سچا ہے اور رہے گا، لیکن آپ ایک چھوٹا سا کام کرتے رہیے۔ یہ کام جو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بہت نعمتوں سے جوڑا ہے، ہماری بہت ساری نعمتوں سے جوڑا ہے، جب ہم کسی کو خیر خیرات کرتے یا کبھی کچھ گناہ کر لیتے ہوئے تو گناہ کے لیے کفارہ دے دیتے ہیں، یا گناہ سے بچنے کے لیے لوگوں کو نیک طور پر دین کی دعوت ہی کی طرح ہے۔ کبھی بھی ہم جب تک تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے اچھی بات کہہ کر اللہ کی نعمتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم خود بھی جڑ جاتے ہیں۔ آپ کے وقت کو آپ سوچتے ہو کہ نمازی پڑھ لے رہے ہیں، قرآن پڑھ لے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جڑ رہے ہیں، اکیلے ہی اکیلے سب چیز حاصل کر لیں گے، تو ایسا آپ کو ڈبل چوبل فائدہ اگر اس چیز کا کرنا ہے تو آپ کو لوگوں کو بھی بولنا پڑے گا، لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا کہ نمازوں کی فضیلت جب آپ جان کر پڑھو گے، اللہ سے جب ہر چیز جو مانگ رہے ہوں حساب سے جب مانگ کر صحیح طریقے سے جڑ جاؤ گے، تو آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت جڑ جائیں گی، اور کون سی بھی بری طاقت آپ کو روک نہیں پائیں گی، آپ پہ ظلم نہیں کر پائیں گی، آپ کو غلط راستے پر نہیں لے کے جائیں گی، کیونکہ زمانہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ خواہشوں کے چکر میں انسان ایک دوسرے کو دکھانے کے چکر میں زکوٰۃ کا سسٹم الگ طریقے سے بنا بیٹھا ہے۔ یہ زکوٰۃ سچ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سسٹم میں ہمیں ٹیلی کر کر بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے اتنوں کو دیا، اتنوں کو دیا، یہ کیا، لیکن ہماری مسلمان قوم جو الگ الگ فرقوں میں بٹ چکی ہے، تو الگ الگ سسٹمز بھی بنا لی ہے۔ ان کے پاس آپ زکوٰۃ کے پیسے ڈالو گے تو یہ آپ کو تھوڑا سلپ دے دیں گے، بس کچھ فوٹوز بھیج دیں گے، ختم، ان کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، اسی لیے جو دوسرے لوگ ہیں ان پر حاوی ہو جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے حساب انکمپلیٹ ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کمپلیٹ حساب کرتے ہوئے بھی اپنے جیب کا پیسہ لگاتے، ماشاءاللہ، اللہ ان پر نعمتیں برسائے، فرشتوں کی دعائیں انہیں لگے، اللہ کا ہر بندہ ایسا ہو جائے۔ میں دعا یہی کرتا ہوں کہ جب آپ خیر خیرات کرتے ہیں تو اپنے بھی جیب کا پیسہ لگائیے، اور کسی سے لے رہے ہیں تو انہیں حساب برابر دیجیے۔ اگر اصل طریقے میں دیکھا گیا ہے تو خیر خیرات کی چیزیں اگر سب سے بڑی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہے وقت کی چیزیں۔ وقف جو کرتے ہیں لوگ، جو وقتیائی طور پر لوگوں کی مدد کے لیے، پھر ان کا وقت اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان کی چیزیں اس دنیا میں انہیں فائدہ تا قیامت تک پہنچاتے رہیں گی، اور اتنا درجے پہنچائیں گی جو موجودہ حالات میں آپ لوگ اس کا کرایہ دیتے ہو 10,000 روپے یا 5,000 روپے، لیکن اطراف کے جگہوں کا ہوتا ہے 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، تو ان کو اس کا فائدہ 10 لاکھ کے برابر ملے گا، اور آپ کو نقصان ملے گا، کیونکہ آپ لوگ جو ہمارے مسلمانوں کے اعصاب ہے، مسلمانوں کے جو ملت کے جو ایک ذمہ دار چیز پر بیٹھ کر اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہوں، اس کے مطابق اس کی فیس نہیں دے پا رہے ہوں، تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا، اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے کہ اس چیز سے نقصان ہو رہا ہے امت کو، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ اچھی چیز بیچتے ہو، اچھی چیز خرید کے لاتے ہو، بزنس کرنا جانتے ہو، تو آپ وقت کے پراپرٹی پہ بیٹھ کر کم کرایہ کیسا دیوں گے؟
کیونکہ ہمارے لوگ جو کرایہ وصول کر رہے ہیں، پراپرٹیاں بیچ بیچ کر لوگوں کو حج کی طرف بھیج رہے ہیں، لوگوں کو حج کی طرف بیچ کر بس حساب کلوز کر لے رہے ہیں اور تھوڑے بہت مدد یہاں پہ کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول میں، بس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، فنڈز ختم ہو گئے۔ گورنمنٹ سے ٹیکس کے بیسس میں فنڈز آتے ہیں، پبلک کی طرف سے فنڈز ریلیز ہوتے رہتے ہیں، کرایوں کی طرف سے فنڈز ریلیز ہوتے رہتے ہیں، اتنے طریقے سے اللہ کی نعمت میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، اس کے طور پر آپ مارکیٹ کو دیکھو گے تو یہ ساری مارکیٹ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے قانون سے، شریعہ کے مطابق چلتی ہے۔ تو آپ جب شریعہ کے مطابق چلتے ہو، اپنے لوگوں سے جڑتے ہو، اچھے کام کرنا جانتے ہو، تو یہ جو ہمارے وقت کی زمینیں ہیں ان کی بھی حفاظت کریے، یہ زمینوں کو اللہ کی نعمتوں سے جوڑنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زیادہ پیسے دوں گا تو پھر مجھے کرایہ دینا ہی پڑے گا اتنا۔ ارے یہ سوچ کے نہ دیجئے کہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو کرایہ اتنا ہی دینا پڑے گا، یہ سوچ کے دیجئے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہ آپ فطرہ دے رہے ہیں، کہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس ملکی کا کرایہ حق طور پر دے رہے ہیں جس کی ضرورت آپ کو ہے۔ یہ سوچ کے دیجئے کہ ہمارے پاس جو مارکیٹ میں جو آسے ہے، جو طریقے میں دیکھا گیا تو ہمارے بزرگوں نے جو وقت کیے ہیں زمینوں کو، اس کی قیمت ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کی بناوٹ میں نہ پیسے لگ رہے ہیں، نہ اسکولاں بنائے جا رہے ہیں، مدرسے ہمارے دیکھیں گے تو جہاں پہ بینچ نہیں ہوتی ہے، صحیح طریقے سے بچوں کے پاس سسٹم نہیں ہوتا ہے، صحیح طریقے سے ٹیلی کرنے کے لیے ان کے پاس ماڈرن طریقے کا ایکوپمنٹ نہیں ہوتا ہے، بس وہ پیچھے چھوٹ رہے ہیں اور وہ قرآن معنوں کے ساتھ بھی انہیں پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کہ قرآن کو جب آپ پڑھو گے تو عالم رہو گے ہی تو پڑھو، یا اچھے ٹائم وقت لگانے کے بعد میں ہی پڑھو۔ ارے صاحب، قرآن شریف میں جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ بتایا جا رہا ہے قرآن شریف کے مطابق کہ قرآن شریف خود ہی بول رہی ہے کہ اسے سمجھو، اسے جانو، بغیر سمجھے پڑھو گے تو اللہ کی نعمت کو کیا سمجھ پاؤ گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو امپرومنٹ کرنا ضروری ہے صاحب، وقت سے لے کے خود کے وقت تک۔ دیکھیے، مارکیٹ تو ہمارے فیصلوں سے چلتی ہے اور چلتے رہیں گی۔ اگر آپ کا فیصلہ بہتر ہوگا، خود کو بھی آپ بہتری سے جوڑ پاؤ گے، ورنہ آپ غلام بن کر ان کے پیچھے چل کر خود کو بھی گناہ میں ڈال لو گے۔ تو آپ اپنے فیصلوں سے خود کو مضبوط کریے۔ فی الوقت زکوٰۃ کے سسٹم کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے۔ گھوم پھر کر میں یہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ زکوٰۃ کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہمارے کہیں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ کمپنی کو دے رہا ہوں تو یہ کمپنی کام کر لیں گی، یہ اس کو دے رہا ہوں تو اس کو کام کر لیں گی، ایسا نہ کیجئے۔ جو آپ 100 500 دے رہے ہیں، تھوڑا امپرومنٹ کر 5000 کریے، 10,000 کریے، کسی ایک ضرورت مند کی ایسی ضرورت پوری کریے کہ وہ آپ کو قیامت تک یاد کرتے رہے۔ اللہ کی نعمت آپ سے بھی قیامت تک جڑ جائیں گی جب اس کے دل کی دعا آپ کو لگیں گی، جب فرشتے دیکھ کر اللہ سے دعا مانگ کر آپ کو بھی اللہ کے نعمتوں سے جوڑیں گے تو آپ بھی بہت ساری کامیابی حاصل کر پاؤں گے۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، زکوٰۃ کے سسٹم کو امپروو کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہر لمحہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی تا قیامت تک۔ اس نعمتوں کو حاصل کر صحیح فیصلے لینا سیکھیجئے اور بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔